السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر عبادت کے احکامات ہم کو دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشرتی زندگی کس طرح سے ہو، خاص طور پہ جو ہمارا کردار ہے، کیریکٹر، ہمارے اخلاق آداب، ہماری لباس، ہماری تعلقات، ہمارے ریلیشن شپس، ان تمام کے بارے میں بھی بنیادی احکامات، اصول، آداب شریعت اسلامی میں بتائے گئے ہیں۔ اور اسلام ایک ایسا بہترین دین ہے جہاں پر ہر فرد کو شرم، حیا، عزت، عصمت کی حفاظت، اس کی قدر اور ایک بہترین کیریکٹر بنانے، پاک دامنی کا خیال رکھنے کی پوری تعلیمات اس میں بتائی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے نفوس جو تیار ہوتے ہیں، ایسے پرسنز اور ایسے افراد جو تیار ہوتے ہیں، ان سے وہ حسین اور صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں پر زنا، گناہ، برائی، بے حیائی، بدکاری کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس میں نہ صرف زنا کو حرام کیا گیا، بلکہ اس کے جو راستے ہیں اس پر بھی جانے کے لیے پابندی لگا دی گئی، اور حکم آیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ڈو ناٹ گو نیئر اڈلٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کوئی بے حیائی کی چیز کے قریب نہ جاؤ۔ فحش بے حیائی یعنی آج جو ہم سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہیں، اوبسینیٹی، ولگیرٹی، نیوڈیٹی، چاہے وہ ویڈیو گیمز میں ہو، چاہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ اور پلیٹ فارم پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو عریانیت بہت ہی عروج پر ہے، جس میں بہت زیادہ ایسے ہیرو ہیروئن یا اس قسم کے رول ماڈل پیش کیے جا رہے ہیں جن کی خود کی زندگی پوری بدکاری کی ہو، اور جن کے لباس اتنے عریاں ہوں، اور جن کی یعنی جو بھی وہ اپنی زبان سے کہتے ہوں، جو بیانات دیتے ہوں، یا جس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہوں، وہ صرف اور صرف شیطان کے راستوں پر، گناہ اور گمراہی کے راستے پر لے جانے والی ہوں۔ ایسی چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ایک طرح کا فلڈ ہم کہہ سکتے ہیں، طوفان ہے عریانیت کا۔ ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو، اپنے معصوم ذہنوں کو، ہمارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا نوجوان ٹین ایجرز ہوں، ان سب کو بچائیں اور ان کے تحفظ کی فکر کریں۔ ان کے عقل اور ان کی جو فکر ہے، جو آئیڈیالوجی اور تھاٹ وہ اپنا رہے ہیں، اس سے ان کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی حال میں جیسے کہ ہم نے دیکھا، پڑوسی ممالک کی ایک لڑکی سے جو بیان دلوایا گیا، جہاں پر وہ آکسفورڈ میں پڑھتی ہیں اور ان کو نوبل انعام بھی ملتا ہے، ملالہ یوسفزائی، جس کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ترقی یافتہ لبرل مسلم لڑکیاں ہیں، ان کے لیے یہ رول ماڈل ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ایسی لڑکیاں جو باطل دشمنان اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے اور ان کی کٹ پتلی بن کر بیانات دیتے جائے، جس میں سے بہت ہی زیادہ گمراہ کرنے والا اور مسلم معاشرے کو برباد کرنے والا جو بیان ابھی انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کی ضرورت کیا ہے، سگنیچر کی ضرورت کیا ہے، بغیر نکاح کے بھی ایک آدمی اور عورت ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت سماج اور معاشرے میں کتنی عام کر دی جا رہی ہیں، اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ آزادی ہے، یہ عورتوں کے لیے لبرٹی ہے، ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ یہ تمام باتیں کہہ کر کس طرح گناہ، برائی، بے حیائی، بدکاری اور شیطانی افعال اور اعمال ہمارے سماج اور معاشرے میں داخل کر دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی لڑکیوں سے بھی اس طرح کے بیانات دلوا کر نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو غیر اہم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں نکاح کی سنت، اس کی اہمیت اور اس کے تقدس، اور اس رشتے کے ذریعے جو میاں بیوی میں محبت، مودت جس طرح سے پیدا ہوتی ہے، گھر اور خاندان کا جو سکون حاصل ہوتا ہے، اور نسلوں کی جو آبیاری پرورش جو ہو پاتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کے سامنے بتائیں، سمجھائیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں گے تو ان کے ذہن اور فکر اس طرح برباد ہو جائیں گے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گھروں میں میاں بیوی میں تنازعات ہے، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، وہاں پر میاں بیوی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ جو سوچ اور فکر ہے وہ ایک طریقے سے گمراہ کر دی گئی ہے۔ خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کی سوچ اور فکر وہ بہت زیادہ
गुमराह कुन रास्तों पर ले जाई जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि लिबर्टी ये है कि तुम अपने शोहर की बात ना मानो, अपने बाप की बात ना मानो। ये सही बात है कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, जुल्म ज़्यादती नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बेटियों के जहनों में, औरतों के जहनों में ये बता दिया जाए कि घर बसाना, ख़ानदान, फैमिली रखना, मैरिज करना, ये तमाम चीज़ें एक तरह तुम्हारे लिए बोझ है और बॉन्डेज है, और लिबर्टी ये है कि शादी ही मत करो, तो आप और हम समझ सकते हैं कि किस तरह नस्लें बर्बाद होंगी। अल्लाह ताला हम सब को इससे बचने और किस तरह अपने बच्चों को हम बचा सकें, अल्लाह ताला इसके लिए हम सब पर रहम फरमाए, हमारे लिए आसानी फरमाए। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में वालिदैन और ख़ास तौर पे माएँ इस वक्त के, इस दौर के चैलेंज को समझें और निकाह का जो सही कॉन्सेप्ट है और फैमिली की जो अहमियत है अपने बच्चों में उसको उजागर करने की कोशिश करें। ऐसे वक्त में जब बातिल इस तरीके से सोशल मीडिया में और बेहयाई के कल्चर को जिस तरह आम कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज और माशरे में नेकी को, अच्छाई को, सच्चाई को, हकीकत को, इंसानी फितरत को और उसके हिसाब से जो शरीयत इस्लामी के अहकामात हैं, ये तमाम चीज़ें उनमें आम करने की पूरी कोशिश करें। और हमारी ये फ़िक्र कोशिश हो कि हमारे बच्चे जो हैं सहाबा कराम, सहाबियात, उनकी ज़िंदगियों के नक्श कदम पर चलें। इसी के लिए विमेंस विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुस्तकिल प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं यूट्यूब पर, जूम पर। आप सबसे गुजारिश है कि इन प्रोग्राम से अपने बच्चों को, नौजवानों को जोड़ें, ताकि उनके सामने जो हकीकी रोल मॉडल्स हैं उनकी ज़िंदगियां उनके आँखों के सामने, उनके जहनों में रोशन रहे, ताकि उन्हीं के नक्श कदम पर वो चलें। अल्लाह ताला हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।